شکریہ. آپ چلے بس ہو گیا بھائی مہربانی کریں. یہ کیسے کنٹینر پہ اوپر چڑھ کر آ گئے ہیں ادھر سے؟ ایک ٹکے کے دو نیازی. دوسرا عمران نیازی. ایک ٹکے کے دو نیازی. آپ بولیں گے جرنل نیازی عمران نیازی. ایک ٹکے کے دو نیازی. اور پہلوانوں ذرا اپنی موبائل کی لائٹیں تو جلاؤ. ذرا یہ آزادی مارچ کا استقبال کیا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کے کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم کئی روز سے کراچی سے روانہ ہوئے سندھ کی سرزمین کو عبور کرتے ہوئے پنجاب کی سرزمین میں داخل ہوئے. آج یہاں گوجرانوالہ میں ہم آپ کے جوش اور ولولے کو دیکھ رہے ہیں. آج پوری قوم ایک صف میں کھڑی ہے اور آزادی مارچ کا جو مطالبہ ہے وہ ایک قومی مطالبہ بن گیا ہے اور وہ یہی کہ ہم 25 جولائی 2018 کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ ناجائز حکومت ہے اور پاکستان کی جمہوریت میں ناجائز حکومت بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جس امانت کو لوٹا گیا تھا آج ہم وہ واپس عوام کے حوالے کرنے کے لیے نکلے ہیں تاکہ عوام ووٹ کی امانت کا صحیح استعمال کر کے اپنی حقیقی نمائندہ حکومت قائم کر سکے. آج ربیع الاول کا آغاز بھی ہو گیا ہے. جس حکومت نے پاکستان میں ناموس رسالت کو ایک آسان مسئلہ سمجھ لیا تھا کہ اس کے توہین کے مرتکب کو اعزاز دیے جاتے ہیں. جس حکومت میں قادیانیت کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ آئینی شک کا خاتمہ کر دیا جائے گا، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ربیع الاول کا ہم پر حق ہے کہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت اور عقیدہ ختم نبوت کی بھی حفاظت کریں اور یہی میلاد رسول کا تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد محترم قدم، قائد محترم قدم بڑھاؤ. میرے دوستو، ملکی معیشت تباہ کر دی گئی ہے اور پاکستان کی معیشت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے. جب دنیا میں کوئی ملک معاشی لحاظ سے انحطاط کے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ملک اپنی جغرافیائی شناخت کھو بیٹھتا ہے. آج اگر ہم نکلے ہیں تو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں. ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنا 1 سال ہو گیا ہے. اب یہ نااہل حکومت ہمیں ملک کے اس معاشی بحران سے نہیں نکال سکتی اور اگر یہ مزید برقرار رہتی ہے تو پاکستان کی بقا اور سلامتی داؤ پہ لگ جاتی ہے. آج قومی موقف طے کر لیا ہے. پوری قوم ایک مطالبے کے بنیاد پر ایک پیج پر ہے، ایک صف ہے، شانہ بشانہ ہے، قدم بقدم ہے.
اور انشاءاللہ ہمارا یہ سفر اسلام آباد تک جائے گا اور نتائج حاصل کرے گا. آپ کی دعاؤں کے ساتھ، آپ کی رفاقت کے ساتھ، آپ کی حمایت کے ساتھ، آپ کی جرت کے ساتھ، آپ کی بھرپور کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے سرفراز فرمائے. اور اس وقت بلوچستان کے لوگ بھی آپ کے قافلے میں ہیں، جنوبی پنجاب آپ کے قافلے میں ہے، پورا پنجاب آپ کے قافلے میں ہے، صوبہ سندھ آپ کے قافلے میں ہے، اور کل انشاءاللہ پورا پاکستان مل کر اسلام آباد میں اس مطالبے کے ساتھ داخل ہوگا. میرے محترم دوستو، پاکستان کی سیاسی قیادت کو پس دیوار زندان دھکیلا جا رہا ہے. احتساب کے نام پر سیاستدانوں کے خلاف اب یہ ڈرامے مزید نہیں چل سکے. ہمارے بہت سے بزرگ، میاں نواز شریف صاحب بھی، زرداری صاحب بھی جیل میں بھی ہیں، اسپتال میں بھی ہیں. ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. آئیں اور عوام کی صفوں میں شامل ہو. میں بہت شکر گزار ہوں مظفر صاحب آپ کا. بڑی نوازش ہے آپ کی. آپ کے شہر نے ہمیں عزت بخشی ہے، گوجرانوالہ نے ہمیشہ ہمیں عزت بخشی ہے. اور آج جس جذبے کے ساتھ آپ یہاں میدان میں ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی اس جذبے کی قدر کرتا ہوں. اللہ آپ کی قدر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ ہم ایک قدم گے، اسلام آباد تک پہنچیں گے، اور یہ جنگ کارکنوں نے لڑنی ہے. یہ جنگ پاکستان کے عوام نے لڑنی ہے، براہ راست عوام نے لڑنی ہے. آج پوری قوم اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہے. میں ان کے حوصلوں کو سلام کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. گجرانوالہ بہت بہت شکریہ. گجرانوالہ والوں آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ کارواں دیکھ 40 کلومیٹر سے زائد 40 کلومیٹر لمبائی پر مشتمل یہ آزادی مارچ کا کارواں آباد بڑھ رہا ہے. آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئے ہمارے ہمراہی بنے، اس قافلے کے سپاہی بنے، اس عظیم مقصد کے لیے، اس پاکستان کے لیے، ان کرپٹ حکمرانوں کو بھگانے کے لیے، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے، مزدور کے لیے، ہاری کے لیے، کسان کے لیے، غریب طبقے کے لیے، مظلوم کے لیے اس کارواں کے سپاہی بنے. ہمارے شانہ پشانہ چلے، آئیں اسلام آباد چلے، اور اس عمران نیازی کے اقتدار کا جنازہ پڑھے. انصار الاسلام کے رضاکار آگے چلے جائیں، انصار الاسلام کے رضاکار آگے چلے جائیں، راستہ خالی کروائیں. تمام بابرتی رضاکار آگے چلے جائیں، ٹرکوں والے سے درخواست کریں، ان سے ملتمس ہوں. یہی حسن ہے اس آزادی مارچ کے کارواں کا. ٹریفک چل رہی ہے، انصار الاسلام پر پابندی لگائی گئی. بھائی کیوں؟ کہا یہ انتہا پسند ہے، دہشت گرد ہے، یہ ایک پوری ملائشہ ہے جو ان کے ساتھ چل رہی ہے. کراچی سے چلتے ہوئے 4تھا دن گزر گیا ہے. انسان تو انسان، دکان اور